دعوت دے اس چیز کی طرف جو تم کو زندگی بخشتی ہے. اور اتباع مسلمانوں کی لازم صفات میں سے ہے. وہ آیت جو میں نے شروع میں پڑھی اور اس کا ترجمہ کا ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ آپ سامنے رکھ سکتے ہیں. اتباع کے لیے کتنی ضروری شرط ہے کہ آپ نے جیسے بتایا, دعا جیسے بتائی ویسی. اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو, میں صرف مثال دے رہا ہوں, کچھ لوگ چینج کرتے ہیں نا, ہمارے یہاں دعائیں لوگ بہت بڑھا دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کافی نہیں ہے, ثنا میں بڑھا دیا, نماز جنازہ میں بڑھا دیا, وضو کی دعائیں بہت ساری میڈ ان انڈیا بنا لی, تراویح کی دعا, روزہ شروع کرنے کی دعا, فلاں کی دعا, روزہ افطار کی دعا, یا تو ضعیف اور ضعیف میں بھی اضافہ. کیا ہے یہ؟ دین کو کھلواڑ بنا رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الوضو کی آخری حدیث پڑھی ہے بخاری شریف میں. ایک صحابی کو سونے کے وقت کی دعا بتائی, اللہم اسلمت نفسی الیک والجأت ظہری الیک وفوضت امری الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت وبنبیک الذی ارسلت. یہاں اللہ کے رسول نے پڑھایا, اب جب دوبارہ صحابی نے دہرایا تو نبی کی جگہ رسول کا کہہ دیا. کہا نہیں, رسول نہ کہو, جو میں نے بتایا وہی کہو. اللہ کے نبی کی اتباع, جو لفظ بتایا وہی لفظ کیجیے. معصور دعاؤں میں یہ لحاظ, آج دیکھیے کوئی مسلک ایسا نہیں ملے گا اہل الحدیث کے علاوہ جنہوں نے یہاں دودھ میں پانی نہ ملایا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے کافی نہیں ہے, اللہ رسول کی دعا کافی نہیں ہے. پھوک جھاڑ میں بھی جو اپنا اپنا طریقہ, مولانا اشرف علی تھانوی کا قرآنی عمل چل رہا ہے, فلاں بزرگ کا جو تجربہ چل رہا ہے, اللہ رسول کی بات نہیں چل رہی ہے. نہ جانے کیسی کیسی گمراہیاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہاں آپ دیکھیں الفاظ میں, تعداد میں اور وقت میں. کسی چیز کا وقت آپ نے مقرر کر دیا. 9ویں تاریخ عرفات میں ہے, کوئی بولے کہ بہت حاجیوں کی بھیڑ رہتی ہے, 9ویں کی بجائے میں 8 یا 10 کو چلا جاؤں گا, چلے گا؟ عرفات میں بہت بھیڑ ہے, عرفات کی جگہ متعین ہے, جگہ بدل دے ہوئے کوئی چلے گا؟ نماز کی رکعت کی تعداد متعین ہے, فلاں کی 4, فلاں کی 3, فلاں کی 2, ایک رکعت میں 2 سجدہ. کوئی بولے اللہ کو سجدہ بہت پسند ہے, میں 2 کی بجائے 3 کروں, چلے گا؟ نہیں چلے گا. ایسے ہی کیفیات میں, تعداد میں. آج ہمارے یہاں کتنے فضائل کے نام پہ چلو, جو اتنے لاکھ مرتبہ یہ پڑھے گا اس کا ایسا ایسا ہوگا. کہاں ہے سند اس کی؟ نہیں معلوم. سند ہے, جھوٹی ہے, جھوٹی حدیثیں, کھوٹے سکے چل رہے ہیں فضائل کے نام پر, الٹی سیدھی باتیں, اور اس کی بنیاد پر مسائل لوگوں نے چھوڑ دیے ہیں کہ ہم فضائل پر عمل کر لیں گے, اتنا ثواب مل جائے گا, تو کسی کا حق مار لیا, ظلم کر لیا, حرام کھا لیا, سود کھا لیا, تو یہ سب معاف ہو جائے گا. دین کو بگاڑ رہے ہیں یہ لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اگر خالص کی جانے لگی تو یہ ساری چیزوں میں اصلاح ہوگی. اتباع ہمارے تمام مسائل کا حل ہے. میرے پاس جو کاغذ تھا, اصلاً میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ یہ اتباع اہل سنت والجماعت کا, اللہ کے رسول اور صحابہ کے طریقے کا ایک بنیادی قاعدہ ہے. اور میں نے جو لایا تھا, حضرت ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, حضرت علی, بعض دیگر صحابہ اور ائمہ مفکرین, اور اس میں ایک علامہ ابن تیمیہ کی ایک لمبی عبارت ہے. ان سب نے یہ اعلان کیا, تلقین کی, وصیت کی کہ ہم متبع ہیں, مبتدع نہیں ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لمبا خطبہ تھا, بڑا شاندار, میں انشاءاللہ کسی آئندہ خطبے میں بیان کروں گا. اس میں آخر میں وہ کہتے ہیں کہ میں متبع ہوں, مبتدع نہیں ہوں. یہی بات حضرت علی نے کہی, اور اللہ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ کسی انسان کے قول کی وجہ سے اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دوں. یہ صحابہ کا طریقہ ہے. اور آج دانشوری مفکری کے نام پر ہم فلاں اور فلاں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ وہ بہت مشہور ہے, وہ بہت دانشور ہے, وہ ٹی وی پہ آتا ہے, اس کی اتنی کتاب ہے, وہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے. کوئی نہیں چلے گا. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں, بزرگوں کی حکایات بنا کے ہمارے یہاں شرک اور کفر, اور نبی کے سامنے ان کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, شرک اور کفر کے دروازے کھولے جاتے ہیں. وہ بابا تو ایسے تھے, یہ چاہے تو یہ کر دے, ایسی چاہے تو کرامت تیش میں آ جائے تو کچھ کا کچھ کر دے. میں ہوا میں اڑتے تھے, پانی پہ چلتے تھے, عشاء کے وجہ سے اتنے سالوں تک فجر کی نماز پڑھتے تھے. کیا مقصد ہے ان سب چیزوں کا؟ بزرگوں کی بزرگی سے انکار نہیں ہے, لیکن آپ ان چیزوں کو عوام میں, انہی چیزوں کو دماغ میں ڈالتے ہیں. آپ نبی کا طریقہ دیکھیے, بزرگوں کے واقعات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا یہ طریقہ ہے. بزرگوں کے واقعات, تاریخ کے واقعات قرآن میں ہیں, کس تناظر میں ہیں. حضرت موسیٰ, عیسیٰ اور ان لوگوں کے واقعات, وہاں توحید ہے کہ وہ اللہ سے مانگتے تھے. ان کو پریشانیاں آئی, فرعون نے ان کو تکلیف دی, پریشانیوں میں مبتلا کیا.
یہ صبر و ثبات پر قائم رہے, ان کا اسوہ نمونہ تعلیم دیکھی جائے. جادوگروں نے حضرت موسیٰ کا جو معجزہ دیکھا کہ ان کی لاٹھیاں رسیاں ان کے عصا نے سانپ بن کر نگل لیا, تو یہ نہیں کہا کہ ہم حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں اللہ کی شکتی طاقت والا, ان کے ہاتھ میں ایسی طاقت قوت ہے. یہ کہا کہ ہم رب موسیٰ اور رب ہارون پر ہی مان لاتے ہیں, کیونکہ یہ مانا کہ یہ موسیٰ اور ہارون کے رب کا کام ہے, ان کا کام نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگ یہی سبق پڑھاتے رہتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ ایسے, فلاں بزرگ ایسے, ان کی ایک آیت ایسی, ان پر شریعت ساقط ہو گئی, وہ نبی سے آگے بڑھ گئے, انہوں نے خواب میں یہ دیکھ لیا. یہ دین نہیں ہے. اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے, دین کی بنیاد سمجھیے, صحیح دین کو سمجھیے. یہی تمام صحابہ کا طریقہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھ کر اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس راستے میں آنے والی تکلیف و مصیبتوں کو جھیلنے کی قوت اور جذبہ استقامت عطا فرمائے, اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بروب.